الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ گزر چکا ہے۔ اب یہاں سے حضرت بیوی مریم کا ان کو لے کر اپنی قوم کے پاس آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جس دن ان کو ولادت کی تکلیف شروع ہوئی تو وہ اپنے مکان سے دور ایک جنگل کی طرف نکل گئی، اور وہاں ایک ٹیلہ تھا، اس ٹیلے پر وہ تشریف لے گئیں، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جنم دیا، اور ایک دن وہاں رہ کر ان کو وہ لے کر آئیں۔ جب لے کر آئیں تو چونکہ پچھلی آیت میں اس بات کا ذکر آ چکا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ تم کھاؤ پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اس کو کہنا کہ میں نے پروردگار کے لیے آج روزے کی منت مان لی ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں، تو اشارے سے بات چیت سے منع کر دینا۔ باقی یہ ہمارا کام ہے کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کی زبانوں کو بند کریں۔ تو فرمایا کہ وہ لے کر آئیں ان کو اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے، تو وہ بولے اے مریم، بلا شبہ تو ایک بڑی عجیب و غریب چیز لے کر آ گئی۔ فریہ کہتے ہیں عجیب من گھڑت بات کو۔ تو قوم کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک کنواری لڑکی، وہ اس کی شادی نہیں ہوئی اور اس کے ہاں اولاد ہو گئی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، پھر کہا کہ اے ہارون کی بہن، ہارون ان کے بھائی کا نام ہے اور وہ بڑے پاک باز اور نیک صالح انسان تھے۔ تو کہا کہ اے ہارون کی بہن، تمہارے والد تو کوئی برے آدمی نہیں تھے۔ بی بی مریم کے والد حضرت عمران تھے جو مسجد اقصیٰ کے امام تھے، اور لوگوں میں ان کی بزرگی بڑی مشہور تھی، نیک صالح آدمی تھے۔ اور کہا کہ تمہاری ماں بھی کوئی زناکار باغیہ عورت نہیں تھی۔ حضرت حنہ بنت فاقوس جو ان کا نام ہے، حضرت بی بی مریم کی والدہ کا، وہ بھی بڑی نیک خاتون تھی۔ تو پورا کا پورا خاندان ہی نیک لوگوں کا ہے، باپ بھی نیک، ماں بھی نیک، بھائی بھی نیک، تو تم نے یہ کیا حرکت کی، تم یہ کیا لے کر آ گئے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ انہوں نے سب باتیں سننے کے بعد اشارہ کیا اس بچے کی طرف، زبان سے کچھ نہیں کہا، اشارہ کیا کہ یہ بولے گا، اس سے بات کرو۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کیسے ہم کلام کر سکتے ہیں اس سے جو گہوارے میں ہو، بچہ ہو، جو ماں کی گود میں بچہ چھوٹا ہے، وہ اس سے ہم کیسے کلام کریں؟ اس لیے کہ بچہ تو اس عمر میں بول نہیں پاتا، اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب اس آیت نمبر 30 سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حکیمانہ کلام ہے جو انہوں نے ماں کی گود میں قوم کے اعتراضات کے جواب میں ارشاد فرمایا۔ حسین نے لکھا ہے کہ چند بچے ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے بچپن میں بلوایا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ بچپن میں یہ بولے۔ ایسے ہی سورہ یوسف میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دل کی مراد پوری کرنے کے لیے ورغلایا اور ان کو بہلایا پھسلایا، تو وہ اس گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھاگے۔ جب باہر نکلے تو وہاں جو عزیز مصر تھا زلیخا کا شوہر، وہ آ گیا، دروازے پر وہ مل گیا۔ تو زلیخا نے فوراً الزام لگا دیا کہ یہ جو ہے میری آبرو کے اوپر حملہ کر رہا تھا۔ تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتی ہیں، ایسی بات نہیں۔ تو وہاں ایک بچہ تھا جس کو ابن عم قرار دیا گیا ہے، یعنی زلیخا کے چچا کا بیٹا، اور وہ گہوارے میں تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا، بعض اس کے خاندان کا ایک بچہ تھا، اور اس کی ماں اس کو گھر میں چھوڑ کے کسی کام سے گئی تھی کہ بھائی گھر میں ہے بچہ، کو سنبھال لینا۔ تو اس بچے نے ایک بہترین انصاف پر مبنی کلام کیا، اور اس کی وجہ سے خود بخود یہ بات معلوم ہو گئی کہ غلطی زلیخا سے ہوئی ہے۔ یوسف تو بالکل پاک دامن ہے، اس کا ذکر بھی سورہ یوسف میں آ چکا ہے کہ شہید شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین۔
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. آخر میں عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس معاملے کو رہنے دو، اور اس نے کہا اپنی بیوی کو کہ تم توبہ کرو، اپنے گناہ سے استغفار کرو، تم خطا کاروں میں سے ہو. تو عزیز مصر بھی سمجھ گیا کہ غلطی میری بیوی سے ہوئی اور یوسف سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. تو وہاں سے یوسف کی پاکدامنی کو بتلانے کے لیے وہ بچہ گہوارے میں بولا. ایسے ہی بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جس کو جریج کہتے ہیں، اور اس کا ایک عبادت خانہ تھا، وہ اس میں عبادت کیا کرتا تھا، لوگوں میں اس کی بزرگی کے بڑے چرچے تھے، بڑا شہرہ تھا. تو ایک عورت نے اس کے پاس آ کر اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا زور ڈالا. تو اس نے کہا کہ اللہ کی بندی یہ حرام کام ہے، ناجائز ہے، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں. تو اس عورت نے جا کر کسی چرواہے سے بدکاری کی، اور اس کے نتیجے میں وہ امید سے ہوئی اور اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی. جب لوگوں نے اسے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے. لوگوں نے جب یہ سنا تو کہا اچھا یہ بڑا پاک باز بنتا ہے، اس نے ایسی حرکت کی. تو وہ اس کے عبادت خانے کی طرف دوڑے، تو وہاں نماز میں مصروف تھا، اس کو نکال کے مارا پیٹا، اس کا عبادت خانہ پورا گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا. تو وہ کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ تو کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو، یہ ظلم کیوں کر رہے ہو. تو لوگوں نے کہا کہ تم یہاں بڑے نمازی پرہیزگار بنتے ہو اور تمہاری حرکتیں یہ ہیں، دیکھو اس عورت نے کیا کہا ہے. میں نے کہا اچھا مجھے اس بچے کے پاس لے جاؤ. جب وہ بچے کے پاس لے کر گئے تو وہ بچہ چھوٹا تھا، شیرخوار تھا. جریج نے اس کو کہا من ابو کا، تمہارا باپ کون ہے. تو بچے نے کہا فلاں چرواہا میرا باپ. جب بچہ بول پڑا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا اوہو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے ایک پاک باز اور نیک آدمی پر الزام لگایا اور اس کو مارا پیٹا، بے عزت کیا اور اس کے عبادت خانے کو بھی گرا دیا. تو وہ اس سے آ کر لگے معافی مانگنے کہ ہمیں معاف کر دو، خدا کے لیے بڑی غلطی ہو گئی، ہم تمہارا عبادت خانہ جو ہے وہ سونے کی اینٹوں کو بنا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس جیسا پہلا بنا ہوا تھا ویسے ہی بنا دو، اور اس نے ان کو معاف کر دیا. تو وہ بچہ بھی گہوارے میں بولا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں قوم کے الزامات کے جواب میں کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. کہا انہوں نے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. جو پہلا کلام ان کی زبان سے نکلا اس میں عیسائیت کے عقیدوں کی تردید ہے. نصارہ جو ہے ان میں سے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ یہ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عیسیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ یہ خود خدا ہے، یعنی اللہ ان کی ذات کے اندر حلول کر گیا، یہ دونوں ایک ہیں. تو اس کی تردید بھی ہو گئی کہ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ یہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے جس کو تثلیث کا عقیدہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے اس کی تردید بھی کر دی کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. فرق کیا ہے کہ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے. جہاں کہیں بھی میں رہوں، جہاں بھی رہوں گا اللہ وہاں برکتوں سے نوازیں گے. یہ ان کی خصوصیت تھی، ان کا ایک معجزہ تھا. اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ دینے کی جب تک میں زندہ رہوں. اس موقع پر مرزا غلام قادیانی، جس نے ایک زمانے میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر اور رسول ہوں، نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور ان کے ماننے والے قادیانی اپنے آپ کو جو احمدی کہتے ہیں، لاہوری گروپ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس کو نبی مانتے ہیں اور پیغمبر کی ختم نبوت پر ان کا ایمان نہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس الحاد اور بد عقیدگی کے دور میں جتنے یہ فرقے باطلہ ہیں، یہ گمراہ فرقے ہیں، وہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شوشہ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور مسلمان اس کی وجہ سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسلام کے احکام میں شک کرنے لگتے ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے کہ ان کو جواب میں ہی کہیں کہ ہم تو
قرآن کریم اور احادیث سے جو دین حاصل کر رہے ہیں اس کے مطابق تمہارا یہ شبہ بالکل غلط ہے، تم کیسے یہ بات کرتے ہو؟ ان کو جواب دینے کے بجائے وہ ان کے شبہات لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو اس پہ شک ہو رہا ہے، اب کیا ہو۔ تو اس موقع پر بھی اس نے بہت سارے شوشے چھوڑے۔ اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشتی نوح۔ یہ قادیانی کبھی بھی غلام قادیانی کتابیں ظاہر نہیں کریں، لیکن وہ چھپی ہوئی موجود ہے، کتب خانہ میں موجود ہے۔ اس کی بکواسات اور اس کی حفوات اور اس کے گمراہ کن عقائد ان کتابوں میں آج بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ ہمارے اس ملک کے قانون کے مطابق بھی ان کتابوں کی یا اس کی تفسیر کی اشاعت ناجائز اور حرام، منع ہے، خلاف قانون ہے، لیکن وہ پھر بھی چھاپتے ہیں، اپنے پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ ان کو دعوت دینا یا پمفلٹ تقسیم کرنا منع ہے، قانونی طور پر بھی منع ہے، اس کی خلاف ورزی کرتے۔ بہرحال تو اس نے اس موقع پر ایک بات کہی اور اس نے کھشا چھوڑا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے۔ یہ غلام قادیانی کا نظریہ، اس کا عقیدہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ حیات ہے، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ ابھی زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، قیامت کے قریب ان کو اللہ زمین پہ اتارے گا۔ یہ قیامت کی علامات میں ایک بڑی علامت ہوگی، وہ زمین پہ اتریں گے اور یہاں شریعت محمدیہ کے مطابق زمین پر انصاف اور دین نظام قائم کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو اٹھائیں گے، اور ان کے زمانے میں امن و امان قائم ہوگا، اور پھر وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر اپنی مدت پوری کر کے ان کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اقدس میں دفن کیا جائے گا۔ آج وہاں 3 مبارک قبریں موجود ہیں، ایک پیغمبر کی مبارک قبر موجود ہے، دوسری قبر حضرت ابوبکر صدیق کی موجود ہے، تیسری حضرت عمر فاروق کی قبر موجود ہے، اور ایک چوتھی کی جگہ خالی ہے، اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنی ہے۔ تو ان کا انتقال طبیعی موت سے ہوگا، کسی کو ان پر قابو نہیں ملے کہ کوئی ان کو خدا نخواستہ قتل کر دے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مرزا غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے، اور قادیانیوں کا عقیدہ بھی یہی، اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ نہیں، انتقال ہو۔ اور ایک شوشہ کیا چھوڑتے ہیں اسی آیت سے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بچپن میں ہمارے میں جو کلام کیا اس میں کیا کہا کہ اللہ نے مجھ کو تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ آسمانوں پر ہیں تو وہ وضو کس چیز سے کرتے ہوں گے، کس رخ پہ نماز پڑھتے ہوں گے، جبکہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے نماز پڑھتے رہیں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے۔ اب تمہارے عقیدے کے مطابق وہ آسمانوں پر زندہ ہیں تو وہ نماز کس رخ پہ پڑھتے ہیں؟ یہ شبہ مسلمانوں کے دلوں میں وہ ڈالتے ہیں۔ وہ وضو کس طرح کرتے ہیں؟ حالانکہ جب یہاں اللہ نے فرما دیا کہ اب عیسیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تاکید کی نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، جب تک زندہ رہوں تو جیسا اللہ چاہ رہے ہوں گے وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے جس طرح چاہ رہے ہوں گے اللہ جو نظام وہاں رکھا ہوگا، وضو بھی کر رہے ہوں گے، نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر جب اللہ چاہیں گے زمین پہ اتریں گے تو عین فجر کی نماز کے وقت اتریں گے، اور اس میں غسل کیے ہوئے ہوں گے، آسمانی سے غسل کر کے آئیں گے، ایسا معلوم ہوگا گویا کہ ابھی پانی ان کے بالوں سے ٹپک رہا ہے، غسل ابھی کیا، اور اس فجر کی نماز میں حضرت مہدی امامت کے لیے آگے کھڑے ہو چکے ہوں گے، اور اقامت بھی ہو چکی ہوگی کہ ان کا نزول ہوگا، مسلمان صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور دجال کا فتنہ رونما ہو چکا ہوگا، اس سے قتل و قتال شروع ہو چکا ہوگا۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ وہ آ گئے ہیں تو ان کو کہیں گے آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے، تو وہ فرمائیں گے کہ نہیں، مہدی جو ہے وہ نماز پڑھائیں گے۔ دونوں میں کوئی دیر مکالمہ ہوگا، بالآخر فیصلہ یہ ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان اس فجر کی نماز کی امامت کو وہ خود انجام دیں گے، خود پڑھائیں گے۔ اس کے بعد جب تک عیسیٰ زندہ رہیں گے وہ دن میں 5 نمازیں پڑھیں گے، اور جہاں ہوں گے وہ خود ہی پڑھائیں گے، وہ امام ہوں گے، باقی سارے ان کے پیچھے مقتدی ہوں گے۔ لیکن اترنے کے بعد کی جو پہلی نماز ہے، جو فجر کی نماز ہوگی، وہ حضرت مہدی علیہ رضوان پڑھائیں گے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہوگا کہ یہ اس وقت جو آئے ہیں اپنی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے نبی کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئے، دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس حکمت کی خاطر ان کو پہلی نماز ہمارے نبی کی ایک امتی کے پیچھے پڑھوائی جائے گی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان جو ہیں پیغمبر کی اولاد سے ہوں گے، اور آپ کی وہ امت میں ہیں،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہوگا، پہلی نماز، اور اس کے بعد پھر آگے وہی محمد کریں گے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن وہ شبہ کیا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ نماز کس رخ پہ پڑھتے ہوں، ان کا قبلہ کیا ہوتا ہوگا، وضو کیسے کرتے ہوں، اور مسلمان بیچارے اس میں آ کر اچھا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ زندہ نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ اسی طریقے سے اس نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے، پہلے اس کے اندر آغاز میں علماء کو گالیاں دی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر باطل فرقہ اس کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے، اس لیے کہ ہماری کوششیں عوام میں کارگر ہی اس وقت ہوں گی جب لوگ علماء سے دور ہوں گے، اس لیے کہ علماء حق دین صحیح بتلائیں گے، ہمارے اعتراض کا جواب دیں گے، لیکن لوگ جب ان سے بدگمان ہوں گے، ان سے دور ہوں گے، تو وہ جا کر پوچھیں گے بھی نہیں، اور وہ فرق باطلہ یا گمراہ کن عقائد رکھنے والے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے، جیسا وہ چاہیں گے ان کو وہ اپنے ساتھ لگائیں گے اور ان سے کام لیں گے۔ تو اسی طریقے سے غلام قادیانی نے بھی اس کتاب کے آغاز میں پہلے علماء کو مغلظات بکی ہیں، گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، اور پھر کہا ہے کہ یہ مولوی مجھے کہتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا، میں حضرت عیسیٰ کی بھی عزت کرتا ہوں، ان کی والدہ کی بھی عزت کرتا ہوں، ان کے بہن بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں، اور ان کے باپ یوسف نجار کی بھی عزت کرتا ہوں۔ یہ اس نے لکھا ہے کشتی نوح کے اندر۔ اب دیکھیے کہ جہاں وہ یہ بات پیش کر رہا ہے کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہاں پر حضرت عیسیٰ کی کتنی بڑی توہین کر رہا ہے کہ یوسف نجار کو ان کا باپ کہہ رہا ہے اور ان کے لیے بہن بھائی ثابت کر رہا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے۔ حضرت بی بی مریم سے اکیلے یہ پیدا ہوئے تھے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، نہ ان کا کوئی بھائی تھا، نہ ان کی کوئی بہن تھی، نہ ان کا باپ تھا، لیکن اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ میں ان کے بہن بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں، ان کے باپ یوسف نجار کی بھی عزت کرتا ہوں۔ یہ جملہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ایک فتنہ ہے اور مسلمان اس سے واقف نہیں۔ ان کی بنائی ہوئی مصنوعات کا استعمال آج مسلمان کر رہے ہیں، جیسے اسرائیلی مصنوعات کا مسلمان آج استعمال کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کلمہ گو، پیغمبر کا امتی، آپ علیہ السلام کی سفارش کا امیدوار، حوض کوثر سے جام کوثر پینے کی توقع رکھنے والا، اور وہ جا کر پیپسی اور کوک اور فلاں چیزیں خریدتا ہے، میکڈونلڈ جا کے وہاں کھاتا ہے، KFC پہ جا کے کھاتا ہے، اور ان سب کا نفع وہاں اسرائیل اور ان کی کمپنیوں کو ہوتا ہے، اور وہ اس نفع سے آج فلسطینیوں کو قتل عام کیے ہوئے۔ فلسطینی بچے غذا کی قلت کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، معصوم بچے، اور ان کے باپ ان کو اپنی گودوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو الوداع کہہ رہے ہیں، اور ان کی حالت دیکھنے والی ہے کہ ان کے جسم پر سوائے کھال اور ہڈیوں میں کچھ نظر نہیں آتا۔ کل یہ امت کیا جواب دے گی اپنے نبی کو کہ ان بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا، ان مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا، اور ہم انہی دشمنوں کی مصنوعات کو استعمال کر رہے تھے۔ ہم سے پیپسی نہیں چھوٹتی، ہم سے شیزان نہیں چھوٹتا، یہ شیزان قادیانیوں کا ہے۔ یونیورسل اسٹیبلائزر ہر گھر کے اندر لگا ہوا ہے، AC کے ساتھ، فریج کے ساتھ، ڈی فریزر کے ساتھ یونیورسل کا اسٹیبلائزر لگا ہوا ہے۔ یونیورسل اسٹیبلائزر قادیانیوں کا بنا ہوا ہے۔ ہم جب جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے، اس لیے ہم اس کو لیتے ہیں۔ بہت ساری مساجد کے اندر اسٹیبلائزر لگا ہوا ہے، یونیورسل کا لگا ہوا ہے، ہماری مسجدوں میں لگا ہوا ہے۔ یہی رونا اور یہی افسوس کہ یہ قادیانی جو انبیاء کی شان میں گستاخی کرے، جو ہمارے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے اور مسلمانوں کو قادیانی بنا کر مرتد بنائے، اسلام اور پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑائیں، اور ہم ان کی مصنوعات استعمال کر کے ان کو فائدے پہنچائیں۔ کبھی ان کا شربت پی رہے ہیں، کبھی ان کے اچار کھا رہے ہیں، کبھی چٹنیاں کھا رہے ہیں، اور ہمارے دکاندار بھی وہ فروخت کر رہے ہیں، مسلمان دکاندار فروخت کر رہے ہیں، ان کو ان کی غیرت نہیں جاگ رہی۔ یہ ایک بڑا افسوسناک مرحلہ ہے۔ اللہ سب کو ایمانی غیرت نصیب فرمائے، اور ان دشمنان خدا کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے اللہ نے فرمانبردار بنایا ہے اپنی والدہ کا، اور اللہ نے مجھے متکبر اور بدبخت اور محروم نہیں بنایا، جبر کرنے والا نہیں بنایا، میں جبر کرنے والا نہیں ہوں، شقی اور محروم نہیں ہوں۔ اور پھر کہا کہ والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ ابھی تک ان کی موت واقع نہیں ہوئی، ان کی موت قیامت قریب نزول کے بعد واقع ہوگی، اور پھر قیامت میں تمہارا ان کا جی اٹھنا ہوگا۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ عیسیٰ ہیں جو مریم کے بیٹے۔ اس میں بھی نصارہ کی تردید ہو رہی ہے، نصارہ جو ان کو کہتے تھے ابن اللہ،
اللہ فرماتا ہے ابن اللہ نہیں ہے، ابن مریم ہے۔ نصارہ کہتے تھے کہ هو اللہ، یہ اللہ ہے، اللہ فرمایا نہیں، ابن مریم ہے، عبداللہ ہے۔ فرمایا کہ حق بات ہے، جس میں یہ شک کر رہا ہے یہ حق قول ہے، قول حق ہے، حق کا قول ہے، جس میں ان کو شک ہو رہا ہے۔ ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، نہیں اللہ کے لیے کہ وہ بنائے اولاد، اللہ تو اولاد سے پاک ہے۔ نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ فرما رہے اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ اولاد تجویز کرے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کا تو یہ حال ہے، اس کی ایسی قدرت ہے کہ جب وہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تو کلمہ کن کا مالک ہے، وہ تو کسی سبب کا محتاج ہی نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا دنیا کی طاقت وہ نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ یعنی میں رب نہیں ہوں، نہ میں رب کا بیٹا ہوں، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو ایمانی غیرت و حمیت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں امت مسلمہ کا درد پیدا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، بالخصوص اہل فلسطین اہل غزہ کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ رحم الراحمین آسمان کے فرشتوں سے ان کی مدد فرما، ظالموں کے شکنجے سے ان کو نجات نصیب فرما، اے اللہ ان کو چین سکون امن عافیت نصیب فرما، اے اللہ رحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش اور مراد ہے اس کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ جملہ مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ تمام نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔